قانونی اور آئینی معاملات جو ہیں وہ حل طلب ہیں۔ حل طلب اس طرح سے ہیں کہ پچھلے 3-4 ماہ سے مختلف نوعیت کے کچھ مقدمات سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گئے۔ اگر اس کا پس منظر ہمارے سامنے ہو تو ان میں ایک مقدمہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا تھا، جو کہ گزشتہ حکومت میں عمران خان صاحب نے اپنی ایڈوائس پہ بذریعہ صدر پاکستان سپریم کورٹ کو ریفرنس کی شکل میں بھیجا تھا کہ سپریم کورٹ یہ اوپینین دے حکومت پاکستان کو کہ آرٹیکل 63A کے تحت اگر کچھ ممبران اپنی پارٹی کی ہدایت سے ہٹ کے ووٹ دیتے ہیں تو کیا ان کا ووٹ شمار ہوگا کاؤنٹنگ میں یا نہیں ہوگا۔ آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ جب وہ مقدمہ ابھی زیر تنقید تھا تو اس میں سٹے کی کوشش کی گئی اور بارہا یہ استدعا کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ایک انجنکٹیو آرڈر پاس کیا جائے، حکم امتناعی جاری کیا جائے کہ ان لوگوں کے ووٹس جو ہیں اگر کوئی ڈیفیکٹر ووٹ ڈالتا ہے تو وہ ووٹ گنا نہ جائے۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹے جاری نہیں تھا کیا۔ اس عرصے میں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہو گئی اور پھر اس کے بعد پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، کیونکہ عثمان بزدار صاحب مستعفی ہو گئے تھے، الیکشن ہوا جس میں حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور ان کے جو مد مقابل امیدوار تھے انہوں نے الیکشن میں اس طرح سے حصہ نہ لیا کاؤنٹنگ میں۔ مدعا سامنے رکھا گیا عدالت کے کہ یہ الیکشن درست ہے یا نہیں، اور اسی اسرا میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے 3-2 کے ساتھ کہ ایسے اراکین جن کو پارٹی سے یا پارٹی سربراہ سے ہدایت آئی تھی وہ اگر ووٹ ڈالتے ہیں اس ہدایت کے برعکس تو ان کا ووٹ شمار ہی نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند شاید ایسے واقعات ہوں، کوئی اکا دکا کے عدالتی فیصلے کو ریٹروسپیکٹیوٹی کے ساتھ، یعنی کہ ماضی سے اطلاق کر کے انہوں نے ان 25 ووٹوں کو خارج کر دیا اس کاؤنٹ سے اور پھر دوبارہ الیکشن کا حکم دیا گیا۔ وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ٹیک اپ کیا اور پھر الٹیمیٹلی اس میں پرسوں جو انتخاب ہوا اس میں پھر یہ صورتحال جو تھی وہ سامنے آئی پریزائڈنگ آفیسر ڈپٹی اسپیکر کے کہ 10 جو ووٹ تھے ایک جماعت کے مسلم لیگ کاف کے، ان کے سربراہ کی طرف سے اسپیکر کو اطلاع دی گئی تحریری کہ پریزیڈنٹ آف پارٹی، ہیڈ آف پارٹی نے 63A کے تحت ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ووٹس جو ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب کو کاسٹ کیے جائیں۔ انہوں نے وہ ایکسکلوڈ کیے اور اس طرح سے وہ ووٹ ایکسکلوڈ ہونے کے بعد جیسے پہلے حمزہ صاحب کے 197 سے 172 پہ کاؤنٹ آ گیا تھا اور رن آف الیکشن ہوا، اسی طرح پھر پرویز الہی صاحب کے 186 کی بجائے 176 ووٹ بنے اور حمزہ شہباز صاحب 179 ووٹ لے کر کامیاب قرار دیے گئے۔ میرے یہاں پہ آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ دوستوں سے مخاطب ہو کے آپ کے سوال جواب بھی اور کچھ اور چیزیں وہ بھی آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 5 سابقہ صدور جو کہ بہت اچھے وکیل اور بار کے معتبر رہنما ہیں، جناب لطیف آفریدی صاحب، جناب یاسین آزاد صاحب، جناب فضل حق عباسی صاحب، کامران مرتضی صاحب اور سید کلب حسن صاحب نے بھی یہی مطالبہ دہرایا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ جناب احسن بھون صاحب، جن کی یہ ریویو اپلیکیشن ہے، اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین حفیظ الرحمان چودھری صاحب نے بھی بیان جاری کیا ہے اپنے اداروں کی طرف سے کہ یہ معاملہ اس طرح کا نازک اور سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل کویسچن اس طرح کا ہے کہ اس میں 2015-2018 میں جو فیصلے دیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، جن میں ایک دفعہ 8 رکنی بینچ نے تشریح کی تھی آرٹیکل 63A کی، لگتا ہے کہ اس فیصلے میں اس کو بھی کسی حد تک نظر انداز کیا گیا ہے۔ تو کیونکہ 8 رکنی 5 رکنی بینچ پہلے بھی اس پہ بیٹھ چکے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو اور یہ قرینِ انصاف ہوگا کہ اگر اس پہ فل کورٹ بیٹھے اور فیصلہ کرے۔ پھر جو درخواست اس وقت چل رہی ہے اس میں جو فریقین ہیں اس میں منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب کہ وکلاء بھی اب یہ بات کرتے ہیں اور کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی یہی بات کی تھی اور وہ عدالت کے سامنے بھی رکھنے جا رہے ہیں
کہ یہ ضرور دیکھا جائے کہ مقدمے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے فل کورٹ بٹھائی جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیوں فل کورٹ بٹھائی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں بطور وکیل اور بطور پاکستانی شہری کے اور ایک جمہوریت پسند ووٹر کے کہ ماضی میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج صاحب کے بارے میں ریفرنس فائل ہوا اور پھر وہ معاملہ چیلنج ہوا کہ کیوں نہ آرٹیکل 209 کے تحت انہیں برخاست کیا جائے، تو اس پہ بھی فل کورٹ بنا اور فل کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیا. پھر نظر ثانی کی درخواست بھی فل کورٹ نے سنی. 12 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے کو اگر عدالتی فیصلے کے ذریعے سے گھر بھیجنا ہے تو میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ جو ٹرانسپیرنسی اور انڈیپینڈنس کا یہ تقاضا ہے کہ عدالت اس درخواست کو سنجیدگی کے ساتھ سنے، اور یہ قرین انصاف ہوگا کہ اگر اس کو تمام جو عدالت کے جج صاحبان ہیں فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ جو آرٹیکل 63A کی تشریح ہے اس کے بابت بہت سے وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندے اور سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جو 3 اور 2 کا فیصلہ ہے، جو 3 جج صاحبان نے فیصلہ دیا کہ ووٹ کاسٹ ہوگا، ووٹ گنا نہیں جائے گا اور پھر اس ممبر کو ڈی سیٹ بھی کیا جائے گا، اور یہ ہوا بھی سارا کچھ. بہت سارے لوگوں کی نظر میں یہ آئین پاکستان کی آرٹیکل 63A کی درست تشریح نہیں ہے شاید، اور اسی لیے نظر ثانی کا اختیار آئین پاکستان میں دیا گیا ہے. یہ حق دیا گیا ہے متاثرہ فریق کو کہ وہ عدالت سے نظر ثانی مانگے کہ اس میں اگر کوئی لیگل ڈیفیکٹ ہے تو عدالت اسے ایگزامن کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مطالبے پہ انشاءاللہ العزیز چیف جسٹس صاحب پاکستان کل کی پروسیڈنگز میں انشاءاللہ العزیز غور فرمائیں گے. ایک آدھ بات اور بھی کرنی تھی کہ بہت شور مچا ہوا ہے کہ جج صاحبان کے بارے میں ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اور نام لے لے کے ایک ٹی وی چینل سے یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ وزیر اطلاعات اور پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب کے نام لے لے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہاں سے مہم چل رہی ہے. میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں ابھی چند ماہ پہلے آپ سب نے دیکھا کہ جب کچھ فیصلے آئے، چاہے وہ عدلیہ سے آئے چاہے وہ کہیں اور پہ ادروائز پولیٹیکل فیصلے ہوئے، تو اداروں کو کس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا اس جماعت نے اور کس طرح کی زبان استعمال کی گئی. پاکستان مسلم لیگ نون عدالتوں کی عزت کرتی آئی ہے، کرتی رہے گی. ہم آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے حق کی آواز اٹھانے پر بھی یقین رکھتے ہیں. آئین پاکستان ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنا جائز مطالبہ جو ہے اظہار آزادی رائے کے ذریعے اس کا اظہار کریں، اور وہ کرتے رہیں گے. لیکن اداروں کے بارے میں اس طرح کی کیمپین یا اس طرح کے جو مغلظات ہیں وہ اس پارٹی کا شیوا نہیں ہے. ہم ان الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں. آج کے دور میں ٹرینڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے، آرگنائز ٹرینڈنگ کون پارٹی کرنے میں ماہر ہے، کون پاکستان کا نقشہ راتوں رات بدل کے ایک نئی تصویر چلا دیتے ہیں، کون ایک دن پہلے وردی کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور اگلے دن کہتے ہیں کہ یہ جو نیوٹرل ہو گئے ہیں تو یہ تو پھر کچھ اور صنف ہوتی ہے. تو یہ باتیں ہمارے منہ سے نہ نکلوائیں. ہم یکسر مسترد کرتے ہیں اس قسم کے جو ہرزہ سرائی ہو رہی ہے. اور میں پھر ایک دفعہ اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت جو اپوزیشن جماعتوں کا اب تو میں ذمہ نہیں لے سکتا، جو کولیشن گورنمنٹ ہے، ہم اداروں کی عزت اور تکریم کو بہت معتبر اور موقر جانتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں اس میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی محترم وفاقی وزیر قانون نے ٹرینڈ چلانے کے حوالے سے بات کی. یہ بیسکلی فواد چودھری صاحب اور حماد اظہر صاحب اور ایک چینل مل کے یہ خبریں چلا رہے ہیں، کیونکہ فواد چودھری صاحب کے زمانے میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک سیل تھا جو اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلایا کرتا تھا، اور وہاں سے توہین آمیز ٹرینڈز بھی چلائے جاتے تھے، سوشل میڈیا پر کیمپینز بھی لانچ کی جاتی تھیں. تو یہ ان کا کام ہے، آج بھی چل رہا ہے. آج بھی اداروں کے سربراہان کا نام لے کر سوشل میڈیا پہ گالیاں دی جاتی ہیں اور پیچھے فواد چودھری صاحب موجود ہیں.
ہمارا کبھی بھی نہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نہ وفاقی وزیر اطلاعات کبھی ایسی کوئی نہ کیمپین لانچ کی گئی ہے. یہ اب جس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو مسترد بھی کرتے ہیں. اور میں فواد چودھری صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ٹرینڈ چلوا رہے ہیں اور آپ کو جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے اور جو روز آپ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، چند ہفتے پہلے ہی جو آپ نے پریس کانفرنسز کی وہ عوام کے سامنے ہیں. ایک آپ میں ضرور خاصیت ہے جس وجہ سے آپ ہر وقت پارٹیاں بھی تبدیل کرتے ہیں. آپ سے بہتر خوش آمدی میں نے نہیں دیکھا. یہ آپ کی بہت بڑی خاصیت ہے، خصوصیت ہے. خامی بھی ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے سچ نہیں بولا، یہ آپ کی خامی ہے. تو یہ اب آپ نے کل کو دوبارہ جب پارٹی تبدیل کرنی ہے تو جن القابات سے آج جن لوگوں کو نواز رہے کل ان کی تعریفیں بھی کریں گے. تو میں دوبارہ کہوں گا، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے. ڈبو کبھی ایک ہی ابو، اس کو ملوز خاطر رکھا کریں. جہاں تک بات ہے فل کورٹ کی، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. دیکھیے یہ پچھلا جو فیصلہ آیا تھا جس کے تحت ہمارے 25 ووٹ مائنس کیے گئے، وہ 5 آنریبل ججز پر مشتمل بینچ نے کیے تھے. اب اگر یہی 63A کی تشریح ہے تو فل کورٹ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکے گا. اور جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی فرمایا، یہ روایات بھی یہی ہیں کہ جب ایسے اہم قانونی اور آئینی معاملات ہوں تو اس پر فل کورٹ بٹھایا جاتا ہے. اب کل کا جو آرڈر آیا وہ کل عدالت میں بھی بات ہوگی، مگر ابھی تک چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس کو ایگزامن نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمانی پارٹی کی پی ٹی آئی کی ہدایت تھی، پی ٹی آئی کا لیٹر موجود ہے اسد عمر صاحب کا، آن ریکارڈ ہے. اس میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ ڈالا جائے. اس لیٹر کی بنیاد پہ ہمارے 25 لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے. وہاں پہ کہاں گئی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ اور کہاں گیا پارلیمانی لیڈر؟ اور دیکھیے کاف لیگ کے پارلیمانی لیڈر کا نام بھی کسی کو نہیں پتا. وہ پرسوں پتا لگا الیکشن والے دن جب مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ ساجد بھٹی نامی آدمی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے. وہ کب الیکٹ ہوا؟ اس بات کو چھوڑ دیں کہ پارٹی ہیڈ کا کیا اختیار ہے، وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ پارٹی ہیڈ کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں. ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ پارٹی کا سربراہ سب کچھ ہے، وہ جو فیصلہ کر دے وہ حتمی ہوتا ہے، اور یہ باتیں ہم نے کورٹوں میں ہی سنی. اب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کب ہوئی؟ اس کی فوٹیج کیوں نہیں ریلیز ہوئی؟ اس کے منٹس کہاں ہیں پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے؟ یہ ساری چیزیں بڑی غور طلب ہیں کہ 21 تاریخ کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہوا تھا. الیکشن چل رہا ہے مارچ سے، اپریل 16 کو الیکشن ہوتا ہے. تو کیا آپ کو خیال نہیں آیا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کرنے کا؟ اور پچھلی دفعہ پرویز الہی صاحب نے 0 ووٹس لیے تھے ہمارے 197 کے مقابلے میں. تو کیا اس وقت پارٹی ڈائریکشن موجود نہیں تھی کہ آپ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں؟ اور کیا ووٹ نہ دینے والے اراکین انہوں نے انحراف نہیں کیا؟ تو یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ غور طلب بھی ہیں. اور اس پہ فل کورٹ کا مطالبہ اب سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، وکلا بھی کر رہے ہیں، ہر طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے. تو اگر یہ مطالبہ ہر طرف سے آ رہا ہے، پی ڈی ایم نے بھی اس کا اعلان کیا ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر بٹھایا جائے، اس کا فیصلہ کر لیا جائے. کیونکہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پچھلے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ پارٹی ہیڈ کی جو رائے ہوتی ہے، جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ حتمی ہوتا ہے. اب پارلیمانی پارٹی کے نہ اجلاس کو دیکھا گیا، نہ اس کے لیٹر کو دیکھا گیا، نہ ڈائریکشن کو دیکھا گیا. تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اس لیے آئینی اور قانونی ہے کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کو یہ بات پتا تھی کہ پارلیمانی پارٹی کا نہ کوئی اجلاس ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے، اور ان کو پارٹی کے سربراہ کا فون آیا، لیٹر آیا جس کی بیس پر انہوں نے ایک رولنگ دی. تو یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ ہمارے 25 ووٹ پارلیمانی پارٹی نہیں، پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن پہ آپ ہمارے 25 ووٹ مائنس کر دیں. وزیرِ سیکرٹری جنرل وہ خط آیا، اس میں پارٹی کے سربراہ کا صرف نام لکھا ہوا تھا کہ عمران خان پارٹی ہیڈ نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ دیں. وہاں پر تو آپ نے پارٹی ہیڈ کے کہنے پر بذریعہ سیکرٹری جنرل ہمارے 25 ووٹ مائنس کیے، اور ہمارا الیکشن جو ہے وہ ہمارا نمبر کم ہو گیا اور بائی الیکشن میں ہم چلے گئے. ادھر پارلیمانی پارٹی کی تو چلے ڈائریکشن موجود نہیں تھی، پارٹی ہیڈ خود لیٹر سائن کر رہا ہے، پارٹی ہیڈ کہہ رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دو. یہ بھی کل ایک آرڈر میں انہوں نے، دیکھیں میں بہت کمزور آدمی ہوں، میں قانون کا ایک طالب علم ہوں، میرا تجربہ بھی بہت کم ہے، مگر کل کورٹ کے آرڈر میں یہ بات درج تھی کہ ایبسٹین کرنے کا کہا گیا. میں درستگی کر دوں معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، ووٹ کا کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے کاف لیگ کو ڈائریکشن دی کہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کاسٹ کیا جائے. اب پارٹی ہیڈ کا لیٹر بھی موجود ہے، پارٹی ہیڈ سے فون پہ تصدیق بھی کی گئی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اگر کاف لیگ کا پارٹی ہیڈ بھی عمران خان ہوتا تو شاید یہ پارٹی ڈائریکشن مان لی جاتی جیسے پہلی مانی گئی تھی. میں تو یہی گزارش کروں گا فل کورٹ کے علاوہ ہمیں فی الحال جو ہم چیم گوئیاں سن رہے ہیں، جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، سول سوسائٹی، میڈیا، لائرز، ایکٹیوسٹس، فل کورٹ کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے اور کوئی آپشن نہیں. یہ بتا دیجیے، دونوں سے آپ سے سوال ہے کہ ایک تو یہ جو 17 جولائی کا جو فیصلہ تھا، نہ تو آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے، اس کے اوپر کورٹ کیسے آپ کو جواب دے دے. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ تو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، ڈپٹی اسپیکر کو خط کیا پارٹی کا قائد لکھ سکتا ہے کہ یہ رولنگ کو پڑھ کے وہ انہیں مسترد کر سکتے ہیں ووٹ کو. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے خود جیسے فیصلہ سمجھ لیا کہ آپ لوگوں کے خلاف آئے گا اور آپ فل کورٹ بینچ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں. نہیں، آپ لوگ پہلے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل کہیں نہیں کہا کہ فیصلہ خلاف آ رہا ہے. ہم تو آوازیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. وکلا تنظیمیں بھی کہتی ہیں کہ معاملے کی نزاکت ایسی ہے کہ اسے فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے. جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور جسے سمجھانا چاہ رہے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پہلا الیکشن 16 اپریل کو ہوا، اس وقت تک 63A کی تشریح نہیں تھی آئی، 197 ووٹ پڑ گئے. اس کے بعد 17 مئی کو 63A کا فیصلہ جاری کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ ووٹ اگر ڈل بھی گیا ہے پارٹی سربراہ کی یا پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ تو وہ گنا نہیں جائے گا. ان ریئلٹی جب معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ کے سامنے آیا تو برملا وہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ڈائریکشن پارٹی سربراہ کی تھی، پارلیمانی پارٹی کی نہیں تھی. تو یہ ابہام ہے، اس کی وجہ سے یہ ووٹ شمار سے نہیں نکل سکتے اور ان پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی. دونوں فورمز نے یہ بات نہیں سنی، اس کی اپیل لے کے گئے سپریم کورٹ میں 7 اراکین. ان میں سے پہلی پیشی کے اوپر انہوں نے کہا جی اسٹے دیا جائے اور یہ انتخابی عمل کو روکا جائے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ بادی نظر میں آپ کی بات میں صداقت نہیں ہے. آج پھر سپریم کورٹ کے سامنے یہ نقطہ کھڑا ہو گیا، جا کے وہی بات جو کہ ادھر سے ہو رہی تھی اب دوسری طرف سے آ گئی ہے، یہ ریورس ہو گیا. پھر کہا جا رہا ہے کہ 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے، اخراج نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ڈائریکشن پارٹی ہیڈ کی تھی اور پارلیمانی پارٹی کی نہیں تھی. 2015 میں 8 رکنی بینچ نے 63A کو ایگزامن کیا، 8 ججز نے، جن میں چیف جسٹس صاحب جو ہمارے موجودہ ہیں وہ بھی تھے. اور وہاں پہ کہا گیا کہ پارٹی ہیڈ کو ہی 63A میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ ڈائریکشنز جاری کرے گا. 2018 میں سپریم کورٹ کے سامنے ایک معاملہ اٹھا، 184(3) کی درخواست دی گئی کہ میاں محمد نواز شریف کیونکہ اب سزا ہو گئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہ سکتے. 5 رکنی بینچ بنا جس میں اس وقت کے چیف جسٹس تھے اور اس بینچ میں موجود بھی 2 معزز جج صاحبان اس کا حصہ تھے. وہاں پہ بھی لکھا گیا کہ پارٹی ہیڈ ہی اصل میں پارٹی چلاتا ہے اور پارٹی اس کے ارد گرد گھومتی ہے، یہ سارے اختیارات اس کے ہوتے ہیں، ایون ڈیفیکشن کلاز کا اطلاق کرنا اس کے اختیار میں ہے. اسی طرح ووٹ جو ہے لوگ وہ پارٹی سربراہ کو دیتے ہیں
اور یہ 2015 میں بھی بات کی گئی، اور یہ بات اگلے روز میں نے کی. میں نے کہا اگر یہ فیصلہ دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں 2 قانون ہیں. عمران خان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے پی ٹی آئی کو دیا گیا ووٹ تو مقدس ہے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی صدارت اور شخصیت کی وجہ سے اور ظہور اللہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کی پارٹی کو دیا گیا ووٹ جو ہے وہ چھوٹا ووٹ ہے، وہ کمزور ووٹ ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ نہیں پھینکیں گے. تو یہ 2 اصول نہیں لاگو ہو سکتے. ابھی 3 مہینے کے اندر 2 مختلف تشریحیں مانگی جا رہی ہیں. اس کا حل ہی یہ ہے کہ 2015 کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے، 2018 کے فیصلہ جات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیس میں تشریح ہے، 80% ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ 17(2) کو 63(a) کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. اس کی نظر ثانی میں اگر فل کورٹ دیکھ لے گی یہ کنٹروورسی ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گی، ورنہ 22 کروڑ عوام کے دیے ہوئے ووٹ کا تقدس جو ہے اسی طرح پامال ہو جائے گا. راولپنڈی بار میں بھی فل کورٹ تھا، 8 نہیں. کیا مسلم لیگ نون یہ سمجھا جائے اور اس کی اتحادی جماعتوں کہ ان کو اس بینچ پر اعتماد نہیں رہا اس لیے فل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے 2 حصے ہیں اس کے. میں ان سپیکولیشنز پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں خود وکیل ہوں کہ اس بینچ سے فلاں کیس ہوا اس میں ریلیف نہیں ملا، فلاں ہوا نہیں ملا، 18 میں اس طرح ہوا، 19 میں اس طرح ہوا، 17 میں اس طرح ہوا. میں اس پہ نہیں جاتا کیونکہ ہم ہمیشہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں، سر تسلیم خم کر کے پیش ہوئے ہیں. ایک بات جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ ابہام ہے، اور کل تو بلکہ شاید کورٹ کے نوٹس میں نہیں تھی یہ بات، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 17 مئی والا فیصلہ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں آئی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کہ فریق تھا، جس کو سنا گیا، جس کی معروضات لی گئی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نظر ثانی کی درخواست موجود ہے، وہ ودن ٹائم دائر ہوئی ہے. وہ تشریح جب تک نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں 3-2 کے فرق والے فیصلے کی وجہ سے یہ ابہام رہے گا اور ہر دفعہ یہ کنٹروورسی آئے گی. جی مالک صاحب. عاظم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کل جو ہے کورٹ کی ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ کی، آپ آج یہ جو گفتگو کر رہے ہیں معاملہ سب جوڈس ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ دوسرا میرا کویشچن ہے کہ چودھری شجاعت نے جو لیٹر لکھا ڈپٹی اسپیکر کو، وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو پہلے منع کیوں نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ چودھری پرویز لائی کو ووٹ نہ دیں یا یہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ صرف اسی دن جس دن الیکشن ہو رہا ہے میں دیکھیں میں آئی ایم ناٹ ہولڈنگ ہز بریف، لیکن جو میرے تک جو اطلاعات ہیں اور جو میرے ساتھ بات ہوئی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی جماعت کے اور ہمارے ساتھی ہیں کولیشن میں، انہوں نے کہا کہ انڈیویجولی بھی 10 اراکین کو بتایا گیا، پھر ان کی سروس ہے مگر ان کو ٹی سی ایس بھجوائے گئے، اور پھر یہ اطلاع جو ہے پہلے کیس میں بھی جب مسلم لیگ نون والے الیکشن میں 25 لوگوں کے ووٹ خارج کیے گئے تو یہ مدعا الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا گیا. پیرا 33, 34, 35 میں یہ کہا گیا کہ تعمیل نہیں تھی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا، یہ ثبوت نہیں ہے کہ ان کو اطلاع ہو گئی تھی، اور پھر کہ اطلاع پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بلا کے اس میں طے کر کے دینی چاہیے تھی، پارٹی ہیڈ نہیں کر سکتا. یہ ساری معروضات پھینک دی گئی اور الیکشن کمیشن نے ان کو نہ صرف ڈی سیٹ کیا بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کے 25 ووٹ بھی نکال دیے. ان کی اپیلوں میں بھی کچھ نہیں ابھی تک ہو سکا. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم قانون اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر کنسسٹنسی، پیرٹی، آرٹیکل 10A 25، آرٹیکل 4 وہ سب کا اطلاق ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے اس دعوی کر دی ہے کہ فل بینچ بنایا جائے. اگر فل بینچ نہیں بنتا تو آپ کا رائے عمل کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس خط کو الیکشن کمیشن میں بھجوانے کے لیے بھی، ڈی سیٹ کروانے کے لیے بھی کوئی مشاورت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ دیکھیے جہاں تک تو ڈی سیٹ کا تعلق ہے وہ معاملہ اندرونی ہے، وہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت صاحب اور ان کے پارٹی کے اراکین کے درمیان ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. یہ بات کہ استدعا عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی یہ استدعا رکھی تھی اور کل سے آج تک مختلف حلقوں سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ یہ بہتر ہے، اور اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، ہم عدالت کو بہت معتبر اور موقر سمجھتے ہیں کیونکہ آئین اور قانون کے تحت ہم پابند بھی ہیں کہ ہم عدالت کی عزت کریں، لیکن ہم دل سے عزت کرتے ہیں. یہ فیصلہ کہ
اگر وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ ایک قانونی حل ہے اس کی اسٹریٹجی ظاہر ہے جو مقدمے کے فریقین ہیں وہ ضرور کریں گے. آج میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے آج اس پہ بات کرنے کا جو آپ نے کہا کہ سب جوڈس معاملہ ہے آپ نے کیوں کیا، اس افواہ سازی کو ختم کرنے کے لیے کیا کہ یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس مطالبے کی بنیاد ہے، اس مطالبے کے پیچھے بدنیتی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے اس کی عزت، تکریم، توقیر، اس کی خود مختاری، اس کی انڈیپینڈنس، پروسیڈنگز کی شفافیت، انصاف ہوتا ہوا نظر آنے کے اصول کی پاسداری، یہ سب نظر آنے چاہیے. اور اسی وجہ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب ابہام ہے اور پچھلی پروسیڈنگز میں فیصلہ اس طرح سے گیا تھا، اس میں آپ بادی نظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ 63A کی تشریح کی نظر ثانی کی درخواست کو یکجا کیا جائے اس کے ساتھ، اور عدالت بیٹھ کے فل کورٹ میں اس کو ایگزامن کرے. یہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اس کو اس مقدمے کے فیصلے کے بہت دور رس نتائج ہوں گے صوبے کے عوام پہ، مستقبل کی سیاست پہ. تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے، اسے افواہوں کی نظر نہ کریں. اس لیے آپ ذرا ایک سیکنڈ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میاں نواز شریف کو پورا سچ بول دینا چاہیے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ معاملہ اب اس طرف جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو بولنا پڑ جائے؟ میری ابھی میاں جاوید لطیف صاحب سے اس بارے مشاورت نہیں ہوئی بہت زیادہ. میں وکیل ہوں، میں بڑا تول کے بولوں گا. سپریم کورٹ نے جو ہے وزیراعظم پنجاب کو جو کسٹوڈین کے طور پہ مقرر کیا گیا، تو آج سنا ہے کہ پنجاب کی کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ آنے تک ان کو رکانا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں مصطفیٰ جی میں بتاؤں. دیکھیں وہ تو عدالت جب فائنل فیصلہ جاری کریں گے تو وہی اس میں ایکسپلین کریں گے کہ ٹرسٹی چیف منسٹر جو ہے وہ کانسیپٹ ظاہر ہے عدالت کے کچھ اختیارات ہیں آرٹیکل 187 کے تحت کہ وہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ان آرڈر ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس کوئی چیز ایسی دیکھ کے کر سکتے ہیں جو کہ قانون کے مطابق رستہ نکلتا ہو جس کا. لیکن جو بات آپ نے کی یہ بات کل ہوئی تھی، عدالت میں ہوئی، استدعا کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے اور پرویز الہی صاحب کے وکلاء کی طرف سے کہ روکا جائے کہ کابینہ نہ بنائیں. عدالت کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آئین پاکستان کے تحت اور رولز آف بزنس کے تحت حکومت کا مطلب ہوتا ہے وزیر اعلیٰ اور وزراء، کابینہ، کیبنٹ از دا گورنمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہم صوبے کو کیبنٹ کے بغیر نہیں رکھ سکتے، ہم اس پہ کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ امپیکس جو 2016 کا بہت آج ہر شخص کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا کیس ہے جس میں انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ جو چیزیں حکومت کے جہاں پہ لکھا ہے کہ یہ کام حکومت پنجاب نے یا پروونشل گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے، وہ کام اگر فیڈرل یا پروونشل کیبنٹ کے ہاتھوں نہیں ہوگا تو وہ غیر قانونی ہوگا. تو اس تناظر میں اس صوبے میں کروڑوں لوگ بستے ہیں، 41 محکمے ہیں جن کی سربراہی سیکرٹری ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کرتا ہے اور جو کانسٹیٹیوشنلی اس کو اوورسی منسٹر کرتا ہے. ان محکموں کو لاوارث چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے کہ جو کسٹوڈینز ہیں لوگوں کے ووٹ کے وہ ان کو اوورسی کرے. اس وجہ سے کیبنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے، اس وجہ سے بنائی جائے. آخری جی مولانا فضل الرحمان آپ کی جو پی ڈی ایم ہے اس کے سربراہ بھی ہیں، آپ کے اتحادی بھی ہیں، آج انہیں ایک بہت بڑے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے کہنے پر نہیں چلیں گے تو بحران پیدا کیے جائیں گے. یہ کن کی جانب سے میسج دیا جا رہا ہے؟ وہ جو نیوٹرل تھے ان کی جانب سے یا کوئی اور قوت ہے جس کی جانب سے یہ میسج؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی حصہ ہوں، تو پی ڈی ایم میری بھی ہے لیکن پی ڈی ایم پاکستان کی عوام کی ہے، بہت ساری سیاسی جماعتوں کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی گہری باتیں کرتے ہیں اور ظاہر ہے اور وہ بڑی جانچ تول کے اور ناپ تول کے بات کرتے ہیں. جس میٹیریل کی بیسس پہ انہوں نے بات کی ہے، کاش مجھے اس میٹیریل کا پتہ ہوتا تو میں آپ کے سوال کا ضرور جواب دیتا. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.